اللہ خود بتاتا ہے میرا بندہ یہ ہے، یہ ماڈل ہے، یہ صفات ہے میرے بندے کی۔ بلا شبہ مومن فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں کیا پایا؟ خشوع۔ خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ زبان کے الفاظ کو کہتے ہیں؟ دل کی حاضری۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اونٹ چراتے تھے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ سے مخلص ہو جائے، اونٹوں کے چرانے والے دنیا کے فاتح بن گئے۔ بکریاں چرانے والے سیدنا عمر فاروق کیوں روئے تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم مکہ کے باہر تھے تو ابا جی رونے لگ گئے، ایک پہاڑ پر رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ابا روتے کیوں؟ کہا عبداللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا دادا خطاب شام کو مجھے آ کے میری پھینٹی لگاتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو زندگی کیسے گزارے گا؟ آج اللہ کے سوا مجھ کو کوئی حکمران نہیں ہے، مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، مجھ سے بکریاں سنبھالنی نہیں چاہتی تھی، میرا ابا مجھے روز مارتا تھا، مجھے اونٹوں کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ آج کتنی حکومت کی ہے؟ 22 لاکھ مربع کلومیٹر نہیں، مربع میل، 6-7 پاکستان ہونا اس سے بڑی حکومت تھی۔ اور جو نظام مدینے میں تھا وہ دمشق میں تھا، جو دمشق میں تھا وہ مصر میں تھا، جو مصر میں تھا وہ سارے کا سارا ایک ایک ملک کا ایسے نقشہ تھا۔ ایران فتح ہو گیا تھا۔ ایران کی فتح کتنی بڑی فتح ہوگی؟ فارس فتح ہو گیا، علاقوں کے علاقے لپیٹ رہے تھے، پھٹے کپڑوں کے ساتھ جا کے فلسطین فتح کیا تھا، جس فلسطین کے لیے 200 کروڑ مسلمان رو رہے ہیں نا، جس یروشلم کے لیے، جس بیت المقدس کے لیے آج بھی 27ویں رات ہے بیت اللہ میں، تو کیا دعا ہو رہی ہوگی؟ غزہ، فلسطین۔ غلام سواری پہ بیٹھا تھا، امیر المومنین پیدل تھے، گارا گھٹنوں تک لگا تھا، پیبند لگے تھے اور یروشلم کی فتح کو چل پڑے تھے۔ چلے تھے کہ ہو بھی گئی تھی؟ بل لڑی ہوئی تھی، بل لڑے ہوئی تھی۔ کہہ رہے تھے ابو بکر بن جراح سے، ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، اللہ نے ہمیں عزت کس چیز کے ساتھ دی؟ اسلام کے ساتھ۔ یا اللہ ہماری عزت بھی اسلام بن جائے۔ ہم چیزوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، ہم ان چیزوں میں۔ تو عقبہ کہتے کہ ہم اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرانے کی باریاں لگی تھی، میں اونٹ چرا کے آیا، تاخیر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہمارا آج پوائنٹ صرف دل ہے۔ ہر حدیث میں سے ہم کیا نکالیں گے؟ کہ جس نے نا وضو بھی اچھی طرح کیا اور پوری طرح حاضر ہوا نماز میں۔ نماز کے متعلق ایک ممکن ہے شیوخ آپ کو علماء کرام یہاں پڑھاتے ہوں، بندہ نماز کا سلام پھیرتا ہے، کسی کو 10ویں نماز کا حصہ 10% ملتا ہے، کسی کو 15%، کسی کو 20%، کسی کو 30%، کسی کو 50%، کسی کو 100%۔ نماز ایک ہوتی ہے، اجر مختلف ہوتے ہیں، وجہ دل۔ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے اجر ایک لے کے جاتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ کسی کو 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، کسی کو آدھا ثواب۔ اور خوش قسمتوں کو کتنا ملتا ہے؟ پورا۔ اور دل والوں کو تو پورا کیا ملتا ہے؟ اتنا ملتا ہے، ایک کھجور بندہ دے حلال میں سے۔ اخلاص، اخلاص عمل کا نام ہے کہ دل کا نام ہے؟ اخلاص عمل نہیں ہے، نیت ہے۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت کے الفاظ نہیں ہوتے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ایک کھجور حلال پیسے، حرام کے پیسے سے نہیں، سود سے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے نہیں، چوری ڈکیتی کی نہیں، فراڈ جھوٹ کی نہیں، حلال کی ایک کھجور دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پالتا ہے، اور وہ کھجور اللہ کتنی کر دیتا ہے؟ وہ فتح۔ یہ دل والوں کے سودے ہیں۔ دل کمزور ہو تو نماز پوری پڑھتا، ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10%۔ دل خراب ہو جائے تو شہید اور قاری قرآن اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا سخی جہنم میں پہلے کون پھینکے جائیں گے؟ بتائیں۔ جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ یہ 3 لوگ ہیں نا، شہید، قاری قرآن، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نہیں کہوں گا، خرچ کرنے والا۔
عمل ٹھیک تھا، دل خراب تھا. عمل کلائمیکس کا ہے، عمل پیک کا ہے، عمل ٹاپ لیول کا ہے، خرابی کہاں ہو گئی؟ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے مشہور کریں، مجھے میری شہرت ہو، میری بلے بلے ہو جائے، دل خراب ہو گیا. اللہ کہے گا جو تو چاہتا تھا دنیا میں ہو گیا، نکل، پکڑو اس کو پھینکو. شہید ہو کے بھی کما نہ سکے.